بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم اس عظیم ہستی کی زندگی پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جس کے ذکر کے بغیر دنیا کی تاریخ نامکمل ہے۔ وہ ہستی جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا، وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ تو آئیے سب مل کر ایک دفعہ درود شریف پڑھے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، یقیناً تمہارے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے۔ آج کے اس بیان میں ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کے تمام اہم مراحل کا ذکر کریں گے تاکہ ہم جان سکیں کہ کس طرح ایک فرد نے انسانیت کو جاہلیت کے اندھیروں سے نکال کر روشنی عطا کی۔ آج ہم اس ہستی کی زندگی پر بات کریں گے جو دنیا کی سب سے عظیم شخصیت ہے۔ وہ ہستی جو اللہ کے آخری نبی ہے اور قیامت تک انسانیت کے رہبر اور وہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ دنیا میں لاکھوں رہنما آئے لیکن ان سب کی رہنمائی کسی ایک قوم یا علاقے کے لیے تھی، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پوری انسانیت کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ہمیں چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو جانیں، کیونکہ یہی وہ راستہ ہیں جو ہمیں کامیابی، سکون اور آخرت کی نجات دے سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مکہ مکرمہ میں ہوئی۔ یہ وہی سال تھا جب یمن کا بادشاہ ابرہہ خانہ کعبہ کو گرانے آیا، لیکن اللہ نے پرندوں کے ذریعے اسے ہلاک کر دیا۔ اسی سال 12 ربیع الاول کو دن صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد حضرت عبداللہ آپ کی پیدائش سے پہلے ہی وفات پا گئے تھے، اور جب آپ 6 سال کے ہوئے تو والدہ حضرت آمنہ بھی دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ یوں آپ بچپن ہی میں یتیمی کی زندگی گزارنے لگے۔ پہلے دادا عبدالمطلب اور پھر چچا ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ آپ کی سچائی اور کردار ایسا تھا کہ مکہ کے لوگ آپ کو صادق اور امین کے لقب سے یاد کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جھوٹ نہ بولتے، کبھی دھوکہ نہ دیتے، ہمیشہ لوگوں کے ساتھ انصاف کرتے۔ یہی وجہ تھی کہ سب آپ پر اعتماد کرتے۔ جب ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جوان ہوئے تو آپ کی زندگی میں امانت، صداقت اور سچائی کی چمک مزید بڑھ گئی۔ مکہ کے لوگ آپ کو اپنی امانتیں سپرد کرتے تھے، کیونکہ سب جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی دھوکہ نہیں دیں گے۔ آپ نے جوانی میں تجارت شروع کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تجارتی قافلے شام تک جاتے۔ ہر سفر میں آپ اپنی ایمانداری اور دیانت سے لوگوں کا دل جیت لیتے۔ اسی دوران مکہ کی ایک معزز خاتون حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو تجارت کے لیے بھیجا۔ جب ان کے غلام میسرہ نے آپ کی سچائی اور کردار کو دیکھا تو سب کچھ آ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ نے خود آپ سے نکاح کی خواہش ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال۔ یہ نکاح نہ صرف محبت بلکہ سکون اور خوشیوں سے بھرپور زندگی کا آغاز تھا۔ حضرت خدیجہ نے ہر موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ جب آپ کی عمر 40 سال ہوئی تو آپ کو غار حرا کی تنہائی پسند آنے لگی۔ آپ وہاں جا کر اللہ کی عبادت کرتے
اور دنیا کے حال پر غور کرتے تھے۔ ایک دن رمضان کی ایک رات جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غار حرا میں تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کر آئے اور کہا، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق۔ یہ نبوت کا آغاز تھا۔ شروع میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل پر بوجھ محسوس ہوا، لیکن حضرت خدیجہ نے آپ کا ساتھ دیا اور کہا، خدا کی قسم اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، یتیموں کی مدد کرتے ہیں اور مظلوموں کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں۔ پہلے دعوت خفیہ طور پر ہوئی۔ سب سے پہلے ایمان لانے والوں میں سے حضرت خدیجہ، حضرت علی، حضرت ابو بکر اور حضرت زید شامل تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلم کھلا اللہ کی توحید کا اعلان کیا تو قریش کے سردار دشمن ہو گئے۔ انہوں نے ظلم کیے، ستایا، بائیکاٹ کیا، لیکن ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبر اور استقامت کے ساتھ کھڑے رہے۔ قریش کے سردار سخت دشمن بن گئے، کبھی پتھر مارتے، کبھی راستے میں کانٹے بچھاتے، کبھی آپ پر کوڑا ڈال دیتے۔ مسلمانوں پر ظلم کی انتہا کی گئی۔ اسی ظلم کے ماحول میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف تشریف لے گئے تاکہ وہاں کے لوگ اسلام کو قبول کریں، لیکن افسوس طائف کے سرداروں نے نہ صرف آپ کی دعوت کو رد کیا بلکہ اپنے غلاموں اور بچوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا۔ انہوں نے پتھر مارے، آپ کے جوتے خون سے بھر گئے، جسم زخمی ہو گیا۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ عظیم دعا کی جو آج بھی ہمیں صبر اور اللہ پر بھروسے کا سبق دیتی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ، میں اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کی بے اعتنائی کی شکایت تیرے سامنے کرتا ہوں۔ اے سب سے زیادہ رحم کرنے والے اللہ، تو میرا رب ہے، تو ان کو ہدایت دے۔ یہ دعا بتاتی ہے کہ جب ہر طرف سے دروازے بند ہوں تب بھی اللہ کا دروازہ ہمیشہ کھلا ہے۔ جب بھی مانگنا ہو اللہ سے مانگے۔ انسان کا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ جب سارے دروازے بند ہوں تو اس کا یقین یہی ہو کہ اللہ کا دروازہ انشاءاللہ اس سے میں مایوس ہو کے نہیں واپس آؤں گا، وہاں سے مجھے ضرور مدد ملے گی، اللہ آپ کا انشاءاللہ وہاں سے ساتھ دے گا۔ ان ہی دکھ بھرے دنوں بعد اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے ایک عظیم سفر عطا فرمایا۔ یہ سفر اسراء و معراج کہلاتا ہے۔ ایک رات مکہ سے بیت المقدس تک کا سفر کرایا گیا۔ وہاں تمام انبیاء نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امامت میں نماز ادا کی۔ پھر آپ کو آسمانوں کی سیر کرائی گئی۔ پہلے آسمانوں پر حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، دوسرے پر حضرت عیسیٰ اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے ہوئی، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام، پانچویں پر حضرت ہارون علیہ السلام، چھٹے پر حضرت موسیٰ علیہ السلام، ساتویں پر حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ آخرکار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سدرۃ المنتہا تک لے جایا گیا، جہاں سے آگے کوئی فرشتہ بھی نہیں جا سکتا۔ وہاں اللہ نے اپنے محبوب کو نماز کا تحفہ دیا۔ پہلے 50 نمازیں فرض ہوئیں، لیکن اللہ کی رحمت سے 5 رہ گئی اور اجر 50 کا ہی رکھا گیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ نماز محض ایک فرض نہیں بلکہ اللہ سے ملاقات کا ذریعہ ہے۔ جب مکہ میں ظلم اپنی انتہا کو پہنچ گیا تو اللہ نے اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مدینہ کی طرف ہجرت کا حکم دیا۔ مشرکین نے آپ کے قتل کی سازش کی، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو محفوظ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا اور رات کے وقت مکہ سے نکلے۔ 3 دن غار ثور میں چھپے رہے۔ اس موقع پر حضرت ابو بکر نے فرمایا، یا رسول اللہ، اگر یہ لوگ ذرا نیچے دیکھ لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ جملہ آج بھی ہر مومن کے دل کو حوصلہ دیتا ہے کہ جب مشکلات آتی ہیں، جب کسی پریشانی کا سامنا ہوتا ہے
تو اللہ پہ یقین رکھیں اور آپ کا بھروسہ ہونا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، اللہ پاک آپ کا ساتھ دے گا ہمیشہ۔ مدینہ کے لوگ انصار آپ کے استقبال کے لیے بےتاب تھے۔ جب آپ پہنچے تو سب نے خوشی کے نعرے لگائے اور کہا ہمارے اوپر چاند طلوع ہو گیا۔ مدینہ پہنچ کر سب سے پہلا کام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کیا۔ یہ مسجد نہ صرف عبادت گاہ تھی بلکہ تعلیم، مشاورت اور معاشرتی انصاف کا مرکز بھی تھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مواخات قائم کی، یعنی مہاجرین اور انصار کو بائی بنایا۔ ایک انصاری صحابی نے اپنے گھر اور مال کا آدھا حصہ اپنے مہاجر بھائی کو دے دیا۔ یہ وہ مثالی بھائی چارہ تھا جس نے دنیا کو حیران کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میثاق مدینہ بھی بنایا جس میں مسلمانوں، یہودیوں اور دیگر قبائل کے درمیان معاہدہ ہوا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام امن اور انصاف کا دین ہے۔ کفار مکہ نے مدینہ پر حملہ کیا۔ مسلمانوں کی تعداد صرف 313 تھی جبکہ کفار 1000 سے زیادہ تھے، لیکن اللہ کی مدد سے یہ جنگ حق کے حق میں ہوئی اور اسلام کو پہلی بڑی فتح ملی۔ غزوہ احد، کفار نے بدلہ لینے کے لیے احد پہاڑ کے قریب حملہ کیا۔ شروع میں مسلمانوں کو کامیابی ملی، لیکن کچھ تیر اندازوں نے اپنی جگہ چھوڑ دی جس کی وجہ سے نقصان ہوا۔ اسی جگہ نے ہمیں یہ سبق دیا کہ نبی کی اطاعت ہی کامیابی ہے۔ جب کفار نے مدینہ کو گھیر لیا تو مسلمانوں نے حضرت سلمان فارسی کے مشورے سے شہر کے گرد خندق کھودی۔ دشمن بڑے لشکر کے ساتھ آیا لیکن خندق کو پار نہ کر سکا۔ یہ جنگ ایمان اور حکمت کی جیت تھی۔ سن 6 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ مکہ کی طرف عمرہ کرنے گئے۔ قریش نے راستہ روکا لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت اور صبر سے صلح کر لی۔ اس معاہدے سے اسلام کا پیغام بڑے علاقے میں پہنچا اور لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور عمل کو دیکھا۔ سن 8 ہجری میں اللہ نے فتح مکہ نصیب فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہزاروں کی فوج کے ساتھ مکہ تشریف لائے۔ آپ نے نہ صرف انتقام نہیں لیا بلکہ سب کو معاف کر دیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چلے جاؤ، تم آزاد ہو۔ سب لوگ حیران رہ گئے کہ وہ شخص جس کے دشمن نے 1000 بار ظلم کیا وہ سب کو معاف کر دے، یہ رحمت، عظمت اور اخلاق کی اعلیٰ مثال ہے۔ حجۃ الوداع اور آخری خطبہ۔ سن 10 ہجری میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آخری حج کیا۔ اس دوران آپ نے وہ خطبہ دیا جو آج بھی ہر مسلمان کے لیے رہنما ہے۔ سب مسلمان برابر ہیں، کوئی عرب یا عجم میں برتری نہیں۔ عورتوں کے حقوق کا اعلان کیا اور ان کی حفاظت کا حکم۔ ظلم اور زیادتی سے اجتناب کرنے کی ہدایت۔ قرآن اور سنت کو اپنا رہنما بنانے کی تاکید۔ یہ خطبہ آج بھی دنیا کے ہر کونے میں سننے اور سمجھنے کی قابل ہے۔ حجۃ الوداع کے 2 سال بعد سن 11 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت خراب ہوئی۔ مدینہ کے گھر میں آپ نے اپنے صحابہ کو آخری نصیحت کی، میں نے تمہارے لیے دین مکمل کر دیا۔ اس کے بعد 12 ربیع الاول کی رات دنیا سے رخصت ہو گئے، لیکن آپ کی تعلیم، اخلاق، سیرت اور سنت آج بھی زندہ ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہمیں صبر، ایمان، اخلاق اور انسانیت کا درس دیتی ہے۔ ان کی سیرت ہمارے لیے رہنما ہے تاکہ ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں اور آخرت میں بھی۔ اللہ ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور ان کی سیرت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔